جناب ابو معمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا آپ کی داڑھی کے ہلنے سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 801۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امیر کوفہ سے کہا کہ لوگوں نے آپ کی ہر بات میں شکایت کی ہے، حتیٰ کہ نماز کے بارے میں بھی۔ تو انہوں نے کہا میں تو پہلی 2 رکعتوں کو لمبا اور پچھلی 2 کو مختصر کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کی پیروی کرنے میں کوئی تقصیر نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے متعلق یہی گمان ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 803۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ظہر اور عصر کی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ یہ تھا کہ آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی تقریباً 30 آیات کے برابر قیام فرماتے، اور ہم نے آخری 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ ان کے نصف کے برابر کیا، اور ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ لگایا تو یہ ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں کے برابر تھا، اور عصر کی پچھلی 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ ان کے بھی نصف کا برابر تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 804۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورہ والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج اور ان کی مثل سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 805۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھتے اور سورہ واللیل اذا یغشی جیسی سورتیں پڑھتے تھے۔ عصر اور باقی نمازوں میں بھی ایسی ہی قرات ہوتی تھی سوائے صبح کے، اس میں آپ لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 806۔ جناب عبداللہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں بنی ہاشم کے چند جوانوں کی مائیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا۔ ہم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ انہیں کہا گیا شاید آپ اپنے دل میں پڑھتے تھے۔ کہا تیرا بھلا ہو، یہ صورت پہلی سے بھی بدتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مامور بندے تھے، آپ کو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا آپ نے اسے پہنچا دیا، آپ نے ہمیں لوگوں سے الگ کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا سوائے 3 باتوں کے، یہ کہ وضو کامل کریں، صدقہ نہ کھائیں اور گدھے کو گھوڑی سے جفتی نہ کرائیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 808۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے یا نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 809۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی والدہ ام الفضل بنت حارث نے ان کو سنا کہ وہ سورہ والمرسلات عرفا کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹے تم نے اس سورت کے قرات سے مجھے یاد دلایا ہے کہ یہ آخری چیز تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ اسے مغرب میں پڑھ رہے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 810۔ جناب محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ مغرب کی نماز میں سورہ والطور کی قرات کر رہے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 811۔ مروان بن حکم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا وجہ ہے کہ تم مغرب میں قصار مفصل یعنی آخری چھوٹی صورتیں ہی پڑھتے ہو؟
حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ مغرب میں 2 لمبی لمبی سورتوں میں سے لمبی سورت پڑھتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا 2 لمبی سورتیں کون سی ہیں؟ کہا اعراف اور انعام۔ اور میں یعنی ابن جریج نے ابن ابی ملیکہ سے پوچھا تو مجھے انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ مائدہ اور اعراف۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 812۔ جناب ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ ان کے والد عروہ بن زبیر مغرب میں اسی طرح کی صورتیں پڑھتے تھے جیسے تم لوگ پڑھتے ہو، یعنی والعادیات وغیرہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا یہ دلیل ہے کہ مغرب میں تطویل قرات منسوخ ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی زیادہ صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 813۔ جناب معاذ بن عبداللہ جوہنی کا بیان ہے کہ بنو جوہینہ کے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فجر کی نماز میں دونوں رکعات میں اذا زلزلت الارض پڑھ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھول گئے تھے یا عمدن اس کی قرات کی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 816۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہا ہوں۔ آپ فجر کی نماز میں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس یعنی سورہ تکویر پڑھ رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 817۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ ابو سعید نے کہا، میں نے کہا اے ابو ہریرہ، میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا اے فارسی اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ کہتے تھے اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھے آدھ تقسیم کر دیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے مابین ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 821۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ اور کچھ مزید نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ جناب سفیان نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہو تو یہ حکم ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 822۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ نے قرات شروع فرمائی مگر وہ آپ پر بھاری ہو گئی، یعنی آپ اس میں رواں نہ رہ سکے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو کہا شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ پڑھا کرو مگر فاتحہ، کیونکہ جو اسے یعنی فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 823۔ جناب نافع بن محمود بن ربیع انصاری نے بیان کیا کہ ایک بار حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فجر کی نماز میں تاخیر سے آئے تو ابو نعیم مؤذن نے تکبیر کہی اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ہم نے ابو نعیم کے پیچھے صف بنائی۔ ابو نعیم جہری قرات کر رہے تھے اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے عبادہ سے کہا، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، حالانکہ امام ابو نعیم جہری قرات کر رہے تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی جس میں آپ نے جہری قرات کی، مگر آپ قرات میں الجھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ہماری طرف چہرہ کیا اور فرمایا، کیا تم لوگ قرات کرتے ہو جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہوں؟ ہم میں سے بعض نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہ کیا کرو۔ میں کہہ رہا تھا، مجھے کیا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے میں الجھن ہو رہی ہے۔ جب میں جہر سے پڑھ رہا ہوں تو قرآن سے کچھ نہ پڑھو مگر ام القرآن یعنی فاتحہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 824۔ مکحول نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربیع بن سلیمان کی مذکورہ بالا روایت کی مانند بیان کیا۔ مکحول کے تلامذہ نے بیان کیا کہ جناب مکحول مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں ہر رکعت میں سری طور پر سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ مکحول نے کہا، جب امام جہری قرات کر رہا ہو اور سکتے کرے تو اس اثنا میں خاموشی سے فاتحہ پڑھ لو، اگر سکتے نہ کرے تو اس سے پہلے پڑھ لو یا اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ یا اس کے بعد پڑھ لو، کسی حال میں چھوڑو نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 825۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پھرے جس میں آپ نے جہری قرات کی تھی اور فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، میں بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا کہ قرات قرآن میں الجھ رہا ہوں۔ راوی نے کہا، پس لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے سے رک گئے ان نمازوں میں جن میں آپ جہر کر رہے ہوتے، جبکہ انہوں نے آپ سے یہ فرمان سنا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن اقیمہ کی یہ روایت معمر، یونس اور اسامہ بن زید نے زہری سے مالک کی روایت کے ہم معنی روایت کی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 826۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ خیال ہے کہ یہ صبح کی نماز تھی، اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی ما لیا انازع القرآن، مجھے کیا ہوا کہ قرات قرآن میں الجھ رہا ہوں تک بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، مسدد نے اپنے حدیث میں کہا کہ معمر نے بیان کیا، پس لوگ ان نمازوں میں قرات سے رک گئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات کرتے تھے۔ اور ابن سرح نے اپنی روایت میں کہا، معمر نے بواسطہ زہری بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پس لوگ رک گئے۔ اور ان میں سے عبداللہ بن محمد زہری نے بیان کیا کہ سفیان نے کہا کہ زہری نے کوئی کلمہ کہا جو میں نہ سن سکا، تو معمر نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے، پس لوگ رک گئے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اور اس حدیث کو عبد الرحمن بن اسحاق نے زہری سے روایت کیا ہے، جو کہ مالیہ انازع القرآن کے الفاظ تک ہے۔ اور اوزاعی نے اسے زہری سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ زہری نے کہا، پس مسلمان اس پر متنبع ہو گئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات کرتے تو وہ آپ کے ساتھ قرات نہ کیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ بن فاری سے سنا، فانتہى الناس یعنی لوگ رک گئے، زہری کا کلام ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 827۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، تم میں سے کس نے قرات کی ہے؟ انہوں نے کہا، ایک آدمی نے قرات کی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کسی نے مجھے قرات میں الجھایا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے
کہ ابو الولید نے اپنی روایت میں شعبہ سے نقل کیا کہ میں نے کہا کیا سعید کا یہ قول نہیں ہے کہ قرآن کے لیے خاموش رہو؟ کہا یہ تب ہے جب وہ جہرن پڑھے۔ ابن کثیر نے اپنی روایت میں کہا میں نے قتادہ سے کہا گویا آپ نے اسے یعنی پڑھنے کو مکروہ جانا۔ کہا اگر مکروہ جانتے تو روک دیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 828۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو پوچھا تم میں سے کس نے سبح اسم ربک الاعلی کی قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے قرات میں الجھا رہا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 829۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہم میں دیہاتی بھی تھے اور غیر عرب بھی۔ آپ نے فرمایا پڑھے جاؤ، سب ہی بہتر ہے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اسے یعنی قرات قرآن کو ایسے سیدھا کریں گے جیسے کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس کا اجر دنیا میں جلد ہی لینا چاہیں گے اور آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 830۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرات قرآن سے کفایت کرے۔ آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ برائیوں سے بچنا اور نیکی کی توفیق ملنا اللہ کے سوا کسی سے ممکن نہیں، وہ عالی ہے، عظمت والا ہے۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق دے، راحت و عافیت سے نواز اور ہدایت سے سرفراز فرما۔ چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 832۔ جناب مطرف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حسین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، 2 رکعتوں سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جب ہم فارغ ہوئے تو عمران نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا انہوں نے ہمیں پہلے والی نماز پڑھائی یا کہا ہمیں اس طرح نماز پڑھائی جو ہم پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 835۔ جناب ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فرض اور غیر فرض نماز میں تکبیریں کہا کرتے تھے۔ جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے، پھر سجدے کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، پھر سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ کر اٹھتے تو تکبیر کہتے، اور ہر رکعت میں ایسے ہی کرتے حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ پھر جب نماز سے پھرتے تو کہتے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نماز کے معاملے میں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی نماز تھی حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مالک اور زبیدی وغیرہ نے ان آخری جملوں کو بواسطہ زہری جناب علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے، جبکہ عبد الاعلی نے بواسطہ معمر شعیب بن ابی حمزہ کی موافقت کی ہے جیسے کہ مؤلف نے ذکر کیا ہے۔ سننے ابو داود
حدیث نمبر 836۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 840۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز میں اس طرح بیٹھنے کا قصد کرتا ہے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 841۔ جناب ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مسجد میں تشریف لائے اور کہا، قسم اللہ کی میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، حالانکہ نماز کا ارادہ نہیں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ایوب نے کہا، میں نے ابو قلابہ سے پوچھا انہوں نے کیسے نماز پڑھی؟ کہا، ہمارے اس شیخ کی مانند، یعنی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند جو وہاں ان کے امام تھے، اور بیان کیا کہ جب وہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 842۔ جناب ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مسجد میں تشریف لائے اور کہا، قسم اللہ کی میں نماز پڑھوں گا اور نماز کا ارادہ نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ابو قلابہ نے کہا، چنانچہ وہ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور پھر اٹھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 843۔ جناب ابو قلابہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے تھے جب تک کہ درست ہو کر بیٹھ نہ جاتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 844۔ جناب طاؤس فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ سنت ہے۔ ہم نے کہا، ہم تو اسے پاؤں پر بوجھ یا آدمی کے لیے باعث مشقت خیال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 845۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ہی تعریف ہے اس قدر کہ اس سے سب آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ جو تو چاہے اس کے بھرنے کے برابر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، سفیان ثوری اور شعبہ بن حجاج نے عبید ابو الحسن سے بیان کیا کہ اس حدیث میں رکوع کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد الشیخ عبید ابو الحسن سے ملاقات کی تو انہوں نے اس روایت میں بعد رکوع کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، جبکہ شعبہ نے ابو عیسمہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عبید سے روایت کیا ہے تو بعد رکوع کا ذکر کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 846۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیتے تو کہتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض الآخر۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ہی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ جو تو چاہے بھر جائے۔ اے وہ ذات جو تعریف و بزرگی کے اہل ہے، سب سے حق بات جو بندے کو کہنے لائق ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ یہی ہے کہ جو تو عنایت فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی کی بڑائی اور بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بشر نے اللہم کے بغیر ربنا لک الحمد بیان کیا ہے،
اور محمود نے اللہم کے بغیر ربنا ولک الحمد یعنی با اضافہ واو روایت کیا ہے۔ ولید بن مسلم نے سعید سے روایت کیا تو کہا اللہم ربنا لک الحمد اور ولا معطی لما منعت کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ ولید بن مسلم نے سعید سے روایت کیا تو کہا اللہم ربنا لک الحمد اور ولا معطی لما منعت کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا ان کو صرف ابو مسہری نے بیان کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 847۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم لوگ کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کی یہ کلمات ملائکہ یعنی فرشتوں کے قول کے موافق ہو گئے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 848۔ جناب عامر بن شرحیل شعبی تابعی کہتے ہیں کہ لوگوں کو امام کے پیچھے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا چاہیے، وہ ربنا لک الحمد کہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 849۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا قریب قریب برابر ہوا کرتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 852۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بڑھ کر مختصر اور کامل ہو۔ آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے کہ ہم سمجھتے شاید آپ کو وہم ہو گیا ہے، پھر آپ تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے اور اس قدر لمبا بیٹھتے کہ ہم کہتے کہ شاید آپ کو وہم ہو گیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 853۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بڑے غور سے دیکھا، میں نے پایا کہ آپ کا قیام آپ کے رکوع اور سجدے کے برابر ہوتا تھا اور آپ کا رکوع سے اعتدال یعنی قومہ آپ کے سجدے کے برابر ہوتا تھا اور آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور سجدہ جو سلام اور پھرنے کے مابین ہوتا برابر ہوتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسدد نے روایت کیا کہ آپ کا رکوع اور سجدے کے درمیان اعتدال یعنی قیام، قومہ، پھر آپ کا سجدہ، پھر سلام اور پھرنے کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 854۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہ کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 855۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ گیا اور نماز پڑھی جیسے کہ پہلے پڑھی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حتیٰ کہ اس نے 3 بار ایسے ہی کیا۔ بالآخر اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے عمدہ نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تمہارے لیے جو آسان ہو قرآن سے پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع میں خوب اطمینان کر لو، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ درست انداز میں کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں خوب اطمینان کر لو، پھر بیٹھو حتیٰ کہ تسلی سے بیٹھ جاؤ، اور پھر ایسے ہی پوری نماز میں کیا کرو۔ قعنبی نے اسے بواسطہ سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، تو اس کے آخر میں کہا ہے
اگر تم نے ایسے ہی کیا تو تمہاری نماز کامل ہوگی، اور اگر اس میں کچھ کمی کی تو اپنی نماز میں کمی کی۔ مزید اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے اٹھو تو وضو کامل کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 856۔ علی بن یحییٰ بن خلاد یحییٰ کے چچا رفاعہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور مذکورہ بالا حدیث کے مثل ذکر کیا۔ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اور اعضائے وضو کو ٹھیک ٹھیک نہ دھو لے، پھر تکبیر کہے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے اور کچھ قرآن پڑھے جو اسے آسان لگے، پھر اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں، پھر کہے سمع اللہ لمن حمدہ اور اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر کہے اللہ اکبر اور سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں، پھر اللہ اکبر کہے اور اپنا سر اٹھائے اور ٹھیک طرح سے بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں، پھر اپنا سر اٹھائے اور تکبیر کہے۔ جب اس طرح کرے گا تو اس کی نماز کامل ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 857۔ جناب علی بن یحییٰ بن خلاد نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے چچا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ اس میں ہے کہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وضو کامل نہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، بس اپنا چہرہ دھوئے کوہنیوں تک، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کرے اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے، پھر اللہ اکبر کہے اور نماز شروع کرے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے، پھر قرآن سے قرات کرے جیسے کہ اسے حکم دیا گیا ہے اور جو آسان لگے، پھر حماد کی حدیث کی مانند روایت کیا اور کہا پھر تکبیر کہے اور سجدہ کرے اور اپنا چہرہ زمین پر ٹکا دے۔ حمام نے اس مقام پر بعض اوقات جبہتہ من الارض کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اپنی پیشانی زمین پر ٹکائے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان اور سکون سے ٹک جائیں۔ حمام نے اس مقام پر بعض اوقات جبہتہ من الارض کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اپنی پیشانی زمین پر ٹکائے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان اور سکون سے ٹک جائیں، پھر تکبیر کہے اور درست ہو کر سوری پر بیٹھ جائے اور کمر کو سیدھی رکھے۔ الغرض اسی انداز میں نماز کا طریقہ بیان فرمایا حتیٰ کہ چاروں رکعات سے فارغ ہو جائے۔ کسی شخص کی نماز کامل نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ ایسے ہی کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 858۔ جناب علی بن یحییٰ بن خلاد نے حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصہ بیان کیا، کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کرو تو اللہ اکبر کہو، پھر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن سے کچھ پڑھو جو اللہ توفیق دے۔ جب رکوع کرو تو اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو اور کمر کو لمبا رکھو، اور فرمایا جب سجدہ کرو تو اطمینان سے ٹک کر سجدہ کرو، اور جب سجدے سے اٹھو تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ جاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 859۔ جناب علی بن یحییٰ بن خلاد بن رافع اپنے والد سے، وہ اپنے چچا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ عز و جل کی تکبیر کہو، پھر جو تمہیں قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔ اس روایت میں مزید فرمایا جب تم نماز کے دوران میں بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو اور اپنی بائیں ران بچھا لو، پھر تشہد پڑھو، پھر جب کھڑے ہو تو پہلے کی طرح کرو حتیٰ کہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 860۔ جناب یحییٰ بن علی بن یحییٰ بن خلاد بن رافع زرقی اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، وہ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی حدیث بیان کی۔ اس میں کہا پھر وضو کرو جیسے کہ تم کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور بعد از وضو کلمہ شہادت پڑھو،
پھر اقامت کہو، پھر اللہ اکبر کہو اور نماز شروع کرو۔ اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو پڑھو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تحمید، تکبیر اور تحلیل کرو۔ اس روایت میں مزید فرمایا ہے، اگر تم نے اس سے کچھ کم کیا تو اپنی نماز سے کم کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 861۔ جناب سالم برات بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بتائیے۔ وہ ہمارے سامنے مسجد میں کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کی۔ جب رکوع کیا تو ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور انگلیوں کو ان گھٹنوں سے نیچے کیا اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھا، حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھا، پھر کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور کیا، حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ پھر سجدے سے اپنا سر اٹھایا، حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی ایسے ہی کیا۔ پھر اسی طرح 4 رکعتیں پڑھی اور اپنی نماز پوری کی۔ پھر فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 863۔ جناب زرارہ بن اوفا نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی بیان کیا۔ کہا پھر زکوٰۃ کا محاسبہ ہوگا، پھر باقی اعمال اسی انداز سے لیے جائیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 866۔ جناب مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی اور میں نے اپنے ہاتھوں کو رکوع میں اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا تو انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ میں نے پھر ویسے ہی کیا تو انہوں نے کہا ایسے مت کرو، ہم یعنی صحابہ رسول یہ کیا کرتے تھے، مگر ہمیں اس سے روک دیا گیا تھا اور حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کریں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 867۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے بازوؤں کو اپنی رانوں پر بچھا لیا کرے اور اپنی ہتھیلیوں کو ایک دوسری میں دے لیا کرے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ایک دوسری کے اندر ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 868۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں کرو، یعنی سبحان ربی الاعلی کہا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 869۔ جناب ایوب بن موسیٰ یا موسیٰ بن ایوب نے اپنی قوم کے ایک آدمی سے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے ہم معنی روایت کیا ہے اور اضافہ کیا ہے کہ ان آیات کے اترنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو کہتے سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 بار، اور جب سجدہ کرتے تو کہتے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 3 بار۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ اضافہ محفوظ نہیں ہے، اور اہل مصر ان دونوں احادیث کو حدیث ربی اور حدیث احمد بن یونس کو مسند بیان کرنے میں منفرد ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 870۔ جناب شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن مہران احمد سے پوچھا کیا میں نماز میں تخویف کی آیات پڑھتے وقت دعا کر لیا کروں؟ تو انہوں نے مجھے بسند سعد بن عبیدہ بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے، اور اثناء قرات میں جس کسی آیت رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور سوال کرتے، اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور پناہ مانگتے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 871۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے اور رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ میرا رب شراکت، ساجداری اور دیگر تمام نقائص و عیوب سے بالکل پاک ہے، فرشتوں کا رب ہے اور روح کا بھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 872۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ آپ نے قیام کیا تو سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ آپ جس کسی آیت رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور دعا کرتے، اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور تعوذ کرتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا۔ آپ اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبحان ذی الجبروت الآخر۔ پاک ہے وہ ذات جو غلبہ و قوت، ملکیت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا، اور آپ اپنے سجدے میں بھی وہی دعا پڑھتے رہے۔ پھر کھڑے ہوئے اور سورہ آل عمران کی قرات فرمائی، پھر ایک سورت پڑھی، بعد ازاں ایک اور سورت پڑھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 873۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہتے تھے: اللہ اکبر 3 بار، ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کامل ملکیت والا، غلبے والا، بڑائی اور عظمت والا۔ پھر آپ نے ثنا پڑھی، پھر سورہ بقرہ کی قرات کی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع آپ کے قیام جیسا تھا۔ آپ رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا۔ آپ کا یہ قیام پہلے قیام کی مانند لمبا تھا۔ آپ یہاں پڑھتے تھے: لربی الحمد، میرے رب کی حمد ہے۔ پھر سجدہ کیا تو آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کی مانند تھا، اور آپ سجدے میں کہتے تھے: سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور سجدوں کے درمیان بیٹھے، اتنی دیر جتنی کہ سجدے میں لگائی، اور اس دوران میں کہتے تھے: رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ چنانچہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی اور ان میں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ یا انعام کی تلاوت کی۔ شعبہ کو شک ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 874۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں بہت زیادہ دعا کیا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 875۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات کے دنوں میں پردہ ہٹایا، جبکہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفے بنائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: لوگوں، نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف اچھا خواب ہی باقی رہ گیا ہے، جسے کوئی مسلمان دیکھ لیتا ہے یا کسی کے لیے اسے دیکھا جاتا ہے، اور مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت اور سجدے میں دعا خوب کیا کرو، یہ اس لائق ہوتی ہے کہ قبول کر لی جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 876۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور اپنی حمد کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے قرآن تعلیم پر عمل فرماتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 877۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ۔ ابن سرح نے مزید یہ الفاظ بھی بیان کیے:
علانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے سب ہی گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، اور جو ظاہر یا چھپے ہوئے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 878۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے گم پایا، تو میں نے انہیں ان کے مصلے پر ٹٹولا تو پایا کہ آپ سجدے میں تھے، آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ یہ کلمات پڑھ رہے تھے: اعوذ برضاک الآخر، اے اللہ میں تیری ناراضی سے، تیری رضامندی کی اور تیری پکڑ سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری تعریفات شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 879۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر الآخر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، مجھے زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ فرما، اور مجھے گناہ کے کاموں اور قرضے سے بچائے رکھ۔ کسی نے کہا کہ آپ قرضے سے بہت پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ جب قرضہ لے لیتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو ایک بدوی نے نماز میں یوں کہا: اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس بدوی سے کہا: تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اللہ عز و جل کی رحمت کی طرف تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 882۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بہت زیادہ مشابہ ہو، سوائے اس جوان کے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے۔ چنانچہ ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے میں 10 تسبیحات کہتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احمد بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ راوی کا نام مانوس نون کے ساتھ ہے یا مابوس یعنی با کے ساتھ، تو انہوں نے کہا عبد الرزاق نے مابوس یعنی با کے ساتھ بیان کیا ہے، مگر مجھے مانوس یعنی نون کے ساتھ یاد ہے، اور یہ ابن رافع کے لفظ ہے۔ احمد نے اپنی روایت میں ان کا استعمال کرتے ہوئے ان سعید ابن جبیر ان انس ابن مالک کہا، جبکہ ابن رافع نے سماع کی تصریح کی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 888۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہو تو تم بھی سجدہ کرو اور اسے کچھ شمار نہ کرو، اور جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 889۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے، حماد کے الفاظ ہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور اس دوران میں اپنے بالوں یا کپڑوں کو نہ سمیٹیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 890۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے، اور بعض اوقات کہتے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 891۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً بیان کرتے ہیں، ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسے کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے، اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 892۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک نماز پڑھائی تو اس میں دیکھا گیا کہ آپ کی پیشانی اور ناک کے بانسے پر کیچڑ کا نشان تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 894۔ محمد بن یحییٰ بواسطہ عبد الرزاق معمر سے اسی کی مانند روایت کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 895۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ صحیح طرح یعنی سکون سے کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 897۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 898۔ حضرت احمد بن جزء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے تھے کہ ہمیں آپ کی مشقت کو دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 900۔